بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 3.7 جو کہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، اس کے پہلے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ ہمارے آج کے سبق کا پہلا حاصل تعلم ہے جہاد کا حقیقی تعارف جان سکیں، غزوہ اور سریہ کے معنی و مفہوم اور ان میں فرق جان سکیں، غزوات کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جہاد کا تعارف، غزوات کی ضرورت و اہمیت اور غزوہ بدر کے اسباب کے متعلق واقفیت حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو انتہائی احسن انداز میں دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے اسلامی نقطہ نظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بدر اور حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کو ہرگز آگ میں داخل نہ کرے گا۔ یعنی غزوہ بدر میں جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شرکت کی، اللہ تعالیٰ انہیں آگ کے عذاب سے بالکل محفوظ اور مامون فرمائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ گوگل میپ سے غزوہ بدر کا مقام تلاش کریں اور کاپی پر چسپاں کریں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس ایکٹیویٹی کو، سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت، گوگل میپس کی بدولت، آپ نے غزوہ بدر کے مقام کو تلاش کیا ہوگا اور اسے اپنی کاپی پر چسپاں بھی کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے عنوان سے سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب دے کر اپنے آپ کو سبق کے متعلق بہت سی معلومات سے واقفیت دی ہوگی اور آپ نے خود کو سبق کے لیے تیار بھی کر لیا ہوگا۔ آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ جس جنگ میں اللہ کے نبی نے خود شرکت کی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ مسلمان 313 تھے جبکہ کفار مقابلے میں 3 گنا زیادہ 1000 کے لشکر کے ساتھ سامنے آئے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی کفار مکہ کی سازشیں ختم نہیں ہوئیں، اسی وجہ سے غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ کفار سامان حرب سے لیس تھے، ان کے پاس جنگی سامان بھی وافر مقدار میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبہ کی بدولت کفار کو شکست فاش دی اور یوں حق اور باطل کے مابین فرق ہوا اور حق کو فتح جبکہ باطل کو شکست نصیب ہوئی۔ کفار کی جانب سے ابو جہل جنگی قافلے کا سربراہ تھا اور وہ ان کے لشکر کی کمان کر رہا تھا اور وہ ان کا سپہ سالار بھی تھا۔ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سورت کا شان نزول بھی غزوہ بدر میں حاصل ہونے والے مال غنیمت سے متعلق ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند تعارفی باتیں جو ہم نے آج کے لیکچر سے سیکھی ہیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے غزوہ بدر اور اس سے پہلے جہاد کا تعارف، غزوہ اور سریہ میں فرق، اور پھر غزوات کی ضرورت و اہمیت اور غزوہ بدر کے اسباب کے حوالے سے موجود ان اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کتاب میں موجود ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان اقتباسات کے مطالعے کی بدولت جہاد کا معنی مفہوم، اس کا تعارف، غزوہ اور سریہ میں فرق، غزوات کی ضرورت و اہمیت اور
غزوہ بدر کے اسباب کے حوالے سے بہت سی اہم قسم کی معلومات کو حاصل کر لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے سرگرمی۔ غزوہ بدر میں مبارزت کے لیے کون سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نکلے؟ ان صحابہ کرام کا کس سے مقابلہ ہوا؟ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر آپس میں گفتگو کریں۔ پیارے بچوں، مبارزت کہتے ہیں مقابلے کے لیے کسی کو طلب کرنا۔ عربوں کے ہاں جنگ کے یا اصول تھا، جنگ کا یہ طریقہ تھا کہ آغاز جنگ سے پہلے ایک پہلوان اپنے لشکر سے باہر نکلتا اور مقابل فوج کے کسی پہلوان کو اپنے مقابلے میں آنے کے لیے پکارتا تھا۔ اسی عمل کو مبارزت کہا جاتا ہے، یعنی مقابلے کے لیے کسی کو للکارنا۔ تو غزوہ بدر میں 3 کفار نکلے تھے اور پھر 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مسلمانوں کے لشکر سے نکلے تھے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کون کون سے تھے اور ان کا کس کس کافر سے مقابلہ ہوا۔ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر آپ نے آپس میں گفتگو کرنی ہے اور پھر اس گفتگو کا جو نتیجہ ہوگا اسے چند سطروں میں تحریر بھی کرنا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے یہ سرگرمی کی بدولت مبارزت اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جانب سے مبارزت کے لیے نکلنے والے صحابہ کرام اور جن سے ان کا مقابلہ ہوا تھا ان کے اسماء جان لیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ سورۃ الانفال کی روشنی میں بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر ہونے والے انعامات تلاش کریں اور تحریر کریں۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں صحابہ کرام پر مختلف قسم کے انعامات نازل فرمائے تھے۔ آپ بچوں نے والدین کی مدد سے تلاش کرنا ہے کہ وہ انعامات کس نوعیت کے تھے، ان کو تلاش کر کے ان کو تحریر کرنا ہے، اور یہ کام آپ بچے گھروں سے والدین کی مدد سے مکمل کر کے لائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا غزوہ وہ جنگ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، جبکہ سریہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ نے خود شرکت نہ کی ہو، البتہ کسی صحابی کو لشکر کا سالار بنا کر، کسی گروہ کا سالار بنا کر روانہ کیا ہو۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی جس کا ذکر سورۃ الانفال میں کیا گیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ مقابلے میں 1000 کفار تھے۔ مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان کی کمی تھی جبکہ کفار ہر طرح کے اسلحہ سے لیس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور یوں حق کا بول بالا ہوا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جہاد کا تعارف، غزوات کی ضرورت و اہمیت اور غزوہ بدر کے اسباب کے متعلق واقفیت حاصل کی۔ کل ہم بدر کے اہم واقعات اور نتائج کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو انتہائی عمدہ انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔